السلام علی الحسین وعلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدر ٹی وی کے تعاون سے صراط المستقیم پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر شائستہ زیدی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم جس موضوع پہ بات کر رہے تھے وہ تھی جناب فاطمہ کی شخصیت اور ان کی زندگی کے اتوار جو انہوں نے گزارے۔ اب ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، جو ہمارا آج کا موضوع ہے، وہ ہے جناب فاطمہ الزہرا اور اسلام، دین اسلام اور جناب فاطمہ الزہرا، اہل بیت کا گھرانہ اور دین اسلام، ان دونوں کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ اور پروفیسر شائستہ زیدی سے جو ہے جانیں گے کہ کیسے اس والی لائن، مطلب کیسے اس میں جو ہے جناب اہل بیت نے اور اہل بیت کے گھرانے نے دین اسلام کو جو ہے دین اسلام کے لیے کام کیا اور دین اسلام کو پہلایا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ ظاہر توفیقات میں اضافہ کرے اور ہمیں ہدایت عطا کرے۔ بالکل۔ اچھا، اب ہم بیوی کے جس خطبے کا ذکر کر رہے تھے، میں اس کے بعض نکات کو آگے بڑھانا چاہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ محض جائیداد کا مسئلہ تھا؟ تو ہم یہ دیکھیں گے، سوچنے کی بات ہے کہ جس بیوی نے اپنی ماں کی دولت کا کبھی تذکرہ نہیں کیا، آخر وہ اس بات پر کیوں اتنے جذباتی ہے؟ بالکل۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو جو آتا تھا وہ بھی خرچ ہو جاتا تھا۔ ایسا ہی یہ عدالت سے انحراف کا مسئلہ ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ عدالت سے، قرآنی تعلیمات سے انحراف ہے، یعنی دین سے انحراف کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ حقوق انسانی کا مسئلہ ہے۔ اور پھر ہم بعض باتیں بڑی حیرت انگیز دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں لوگ گریہ تو کر رہے ہیں، لیکن بی بی جس بات کو یعنی بڑے دکھ سے بتا رہی ہیں اس پر احتجاج کوئی نہیں کرتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اور ایک عجیب بے حسی جو ہے وہ مجمع پہ چھائی ہوئی ہے، جسے بی بی نے آپ نے فرمایا، تم برے اور نقصان دہ امور کو دیکھ کر آنکھیں بند کر دیتے ہو، یعنی جب کوئی چیلنج ہوتا ہے تو تم ٹال جاتے ہو اس بات۔ اچھا، اب خاص طور سے بی بی نے انصار کو مخاطب کیا، اس لیے کہ انصار کی تو بڑی خدمات تھی دین اسلام کو قائم کرنے میں۔ تو آپ انصار کو مخاطب کر کے آپ نے خاص طور سے کہا کہ تم بھی میرے حق میں گواہی دینے کو تیار نہیں۔ اچھا، اب اس یعنی خاموشی کی وجہ کیا ہے، یا اس معاشرے کی بے حسی کی کیا وجہ ہے کہ انصار تک خاموش ہے، رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے؟ تو اب اس کے لیے میں اب بی بی کے الفاظ میں زیادہ تر بیان کرنا چاہوں گی کہ آپ نے فرمایا، تم نے عیاشی اور آسانی کو اپنا لیا ہے، تم نے سکون، آسائش اور عیش کی وجہ سے خاموشی اختیار کی۔ یعنی جس وقت تمہیں کوئی سٹینڈ لینا ہے، تمہیں احتجاج کرنا ہے، تمہیں سوچ ارے ہوا کرے، کسی کے ساتھ ہوا، ہم اپنے آرام و سکون میں کیوں خلل ڈالیں؟ اور یہ ہماری آج کل کا رویہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں چاروں طرف کتنی بری باتیں ہو رہی ہیں، کتنی غلط باتیں ہو رہی ہیں، ہم احتجاج نہیں کرتے کہ کون بلا وجہ مشکلات میں پھنسے، جو ہو رہا ہے ہونے دو، ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جو جذبہ ہوتا ہے، یہ آرام اور آسائش کی طرف، یہ انسان کو عدالت سے دور لے جاتی ہے، اس لیے کہ قیام عدالت کے لیے کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا۔ جب انسان اپنے آرام کی زندگی کو ترجیح دینے لگے تو پھر وہ اپنے آپ کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ یہ ظاہر ہے یہ لوگوں کا رویہ ہے، جس کی وجہ سے میں یہ عرض کر رہی تھی کہ لوگ رو تو رہے ہیں لیکن احتجاج کوئی نہیں کرتا۔ ارے چار لوگ تو کھڑے ہو کے احتجاج کرتے ہیں کہ بی بی صحیح کہہ رہی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔
غلط ہو رہا ہے ہوتا رہے، ہمارا کیا نقصان ہے، ہم اپنے آپ کو کیوں تکلیف دیں۔ اچھا اب دیکھیے، جب معاشرے کی کچھ طبقات اس طرح سے بے حسی اختیار کر لیتے ہیں، غلط ہوتا دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں غلط ہو رہا ہے لیکن خاموش رہتے ہیں، تو معاشرے میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ یہ قابل غور بات ہے کہ معاشرے میں کیا تبدیلی آئی آخر۔ تو اس میں بی بی کے الفاظ میں بیان کرتے ہوں، تمہارے درمیان منافقت کے کانٹے نمودار ہو گئے۔ منافقت اسے کہتے ہیں کہ جب ظاہر کچھ اور ہوتا ہے باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ ظاہر وقت تم مسلمان ہو، بڑے عظیم ہو، دین اسلام پہ عمل کرنے والے ہو، لیکن یہ کیا کہ دین اسلام کی بنیادیں تباہ ہو رہی ہیں اور تم احتجاج کرنے پہ آمادہ نہیں۔ تو گویا تمہارا زبان کچھ اور کہہ رہی ہے اور تمہارے دل میں کچھ اور ہے۔ وہ جو ہے قیام عدالت کی روح تمہارے دل میں ختم ہو چکی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارے دین اور معنویت کا لباس پرانا اور بوسیدہ ہو چکا ہے۔ یعنی جیسا میں پہلے عرض کر رہی تھی کہ جو احکامات ہمیں دیے ان کی معنویت تو سمجھے نا، ان کی مقصدیت تو سمجھے نا۔ لیکن یہاں بی بی کیا دیکھ رہی ہیں کہ وہ دین کی معنویت کو سمجھنے کا جو جذبہ تھا تم میں، دین کی مقصدیت کو سمجھنے کا جو جذبہ تھا تم میں، وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ تو معنویت کا لباس کہ دین کے معنی کو تم سمجھتے، تم اس دین کے معنی کو بھول چکے ہو۔ تو اس بی بی کے الفاظ میں کہ تمہارے دین اور معنویت کا لباس پرانا اور بوسیدہ ہو چکا ہے، کہ اب وہ دین کی معنویت کو سمجھنا، اس کے لیے جدوجہد کرنا، وہ اب تم بھول چکے ہو۔ پھر اب دیکھیے، اب وہ کچھ اور باتوں کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں، اور وہ گمراہ خاموش لوگ جو کل تک اسلام کی تقدیر سے لا تعلق رہے تھے، اچانک بول اٹھے۔ اور ان حالات کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب لوگ بھول جاتے ہیں کہ دین کا کیا مقصد ہوتا ہے، تو پھر وہ لوگ جو ہے وہ طاقتور ہوتے چلے جاتے ہیں جو دین کے مخالف رہے تھے۔ جو آپ نے فرمایا نا کہ گمراہ اور خاموش لوگ جو کل تک دین کی تقدیر سے لا تعلق تھے، جنہیں دین کی مصلحتوں کا کوئی احساس نہیں تھا، وہ کیا ہوا؟ وہ اب معاشرے میں پیش نظر آ رہے ہیں۔ وہ بھی بولنے لگے دین کے معاملے میں، وہ بھی اپنے ظاہر کے رائے کا اظہار کرنے لگے۔ اور اب بجائے اس کے کہ تم دین کے احکامات بتاتے، اس کی روح کو بتاتے، اب ایسے لوگ جو دین کو جانتے ہی نہیں تھے اب وہ لیڈر بن کے آ گئے۔ اور یہی ہوتا ہے بھی اپنے ماحول کو دیکھ لیجئے کہ اب وہی لوگ لیڈر بنے ہوئے ہیں جنہیں اس قوم کے مستقبل سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پھر پست گمنام لوگ دلوں سے نکل آئے اور میدان میں آ گئے، کہ وہ لوگ جو کسی زمانے میں پست رہتے تھے، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جو ضد اسلام سمجھے جاتے تھے، وہ اپنے بلوں سے نکل آئے، کہ وہ جو گوشہ نشین ہو گئے تھے، رسول نے انہیں معاف تو کر دیا تھا لیکن دین کے معاملے میں انہیں کوئی بولنے کا حق نہیں دیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بلوں سے نکل آئے اور میدان میں آ گئے، اور وہ باطل گروہ کفار و مشرکین کے بہادر اور دلیر افراد بھی گرجنے لگے، مقام و منصب کے مالک بن گئے۔ ہاں بیٹا، یہ ہے المیہ دین اسلام کا، کہ وہ لوگ جو کفار رہے تھے، جو لوگ مشرکین رہے تھے، جو اسلام کے خلاف لڑنے آتے تھے، جو اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، لیکن ان میں جنگی صلاحیتیں تھیں، جو اپنی جنگی صلاحیتوں کو اسلام کے خلاف استعمال کر رہے تھے، ہاں وہ بھی گرجنے برسنے لگے اور مقام و منصب کے مالک بن گئے۔ اب میں اس کی اور مزید وضاحت کروں کہ جناب رسالت مآب کے بعد جو بنو امیہ جس طرح سے اقتدار میں آئے ہیں، بھائی بنو امیہ تو وہ لوگ تھے کہ جو اسلام کے خلاف لڑتے رہے تھے، یہ تو رسول کی رحمت نے انہیں معاف کر دیا تھا، رسول کی رحمت نے انہیں معاف کر دیا تھا، لیکن انہیں کوئی ذمہ دارانہ عہدہ نہیں دیا گیا تھا، کوئی انہیں اختیار اور اقتدار نہیں دیا گیا تھا، بلکہ ظاہر ہے اپنے گھروں میں کوشہ نشین بیٹھے تھے۔
اب ہم اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں، اسلام کی تاریخ پڑھیے، یہ سب سے بڑا ناظرین کرام المیہ ہے کہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں ابو سفیان کے بیٹے، ایک لشکر کا سردار ہے، ایک دوسرے لشکر کا سردار ہے، یہاں تک کہ کچھ دن بعد معاویہ پوری سلطنت اسلامیہ کے خلیفہ کہلانے لگے۔ اور یہ کون تھے جنہوں نے سب سے زیادہ دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تھی، سب سے قوی قبیلہ تھا، سب سے قوی گروہ تھا، اب یہ مقام و منصب کے مالک بن گئے۔ اور خلیفہ بننا کیا، یہ تمام یعنی دین اسلام کے مکاتب اس بات کے قائل ہیں کہ جناب رسالت مآب کے 30 سال بعد ملوکیت آ گئی۔ 30 سال بعد تو بڑا مختصر عرصہ ہوتا ہے، یہ ملوکیت کیسے آ گئی؟ یعنی جو جناب رسالت مآب نے کہا تھا کہ پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی، تو یہ لوگ کیسے برسر اقتدار آ گئے کہ جو دین اسلام کے دیرینہ دشمن رہے تھے۔ اب بیوی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح، یہ کون مقام و منصب کے مالک بنے ہوئے ہیں؟ یہ وہی تو ہیں جو دین اسلام کی جد و جہد میں تمہارے بدترین دشمن رہے تھے۔ اور پھر اب بیوی کا دوسرا خطبہ ہے کہ جب انصار خواتین آئیں اور آپ سے معذرتیں وغیرہ کرنے لگی، جیسے ہر ایک کوئی نہ کوئی معذرت و بہانہ ڈھونڈتا ہے اپنے غلط بات کا، اور اب بیوی بتا رہی ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، جو لوگ برسر اقتدار آئے ہیں، جو لوگ طاقت کا مرکز بن گئے ہیں، یہ جو تبدیلی آئی ہے معاشرے میں، اس کے کیا نتائج ہوں گے، اس سے کیا نتائج ہوں گے۔ اور اسلام کی تاریخ دیکھ لیجئے، کتنے حرف بحرف بیوی کی پیشین گوئیاں صحیح ثابت ہوئی ہیں، خواہ وہ بنو امیہ کا دور ہو، خواہ بنو عباس کا دور ہو، کس طرح سے بیوی کے الفاظ جو ہے وہ ہمیں آئینہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو آئندہ صدیوں، آئندہ سالوں میں ہی نہیں، آئندہ صدیوں میں تم کیا بھگتنے والے ہو۔ کہ آپ نے فرمایا ان قریب غلط کاموں کے برے نتائج سے دوچار ہونا پڑے گا۔ جب برے کام ہوتے ہیں تو اس سے برے نتائج نکلتے ہیں، لازمی نکلتے ہیں، اور اس وقت لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یعنی جب برے کاموں کے برے نتائج نکلیں گے پھر تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ یعنی یہ جو ضد انقلاب لوگ ہیں یہ اتنے قوی ہو جائیں گے، یہ تم پہ اتنے ظلم کریں گے کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جب تک تم زندہ رہو گے زمانہ عجیب چیزیں دکھاتا رہے گا۔ اور پھر آپ بتاتی ہیں دیکھو خلافت کی اونٹنی حاملہ ہو چکی ہے، اور تم اس سے دودھ کے بجائے خون ہوگی۔ یعنی تم یہ توقع کر رہے ہو کہ تمہاری حکومت سے تمہیں فیض پہنچے گا، اچھے زمانے آئیں گے۔ جس طرح ایک جانور جس وقت گیابن ہو جاتا ہے تو توقع کی جاتی ہے کہ اس سے دودھ ملے گا، لیکن آپ نے کہا نہیں، تمہاری توقعات یہ جو تم کر رہے ہو یہ پوری نہیں ہوں گی۔ تم سمجھتے ہو تم آرام و آسائش کی زندگی بسر کرو گے، نہیں، اس کے بجائے خون دو گے، یعنی بڑی تکلیف دہ باتیں دیکھو گے، اور آنے والی نسلیں اس کے آخری اور برے انجام کو جان لیں گی جس کی بنیاد گزشتہ نسلوں نے رکھی تھی۔ کہ تمہاری آنے والی نسلیں جان جائیں گی کہ ان کی پرانی نسلوں نے یا تم لوگوں نے جن اعمال کی بنیاد رکھی تھی ان کا تمہارے آنے والی نسلوں کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب دیکھیے، یعنی اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تمہیں تیز دھاروں والی تلواروں کی بشارت ہو، تمہیں خبر دیتی ہوں ایسی متجاوز طاقت کی جو ظلم و تجاوز کو اپنی انتہا تک پہنچا دے گی، کہ تم پر ایسے ظالم مسلط ہو جائیں گے جو تمہیں تلواروں سے کاٹیں گے، جو تمہیں قتل عام کریں گے۔ تمہیں میں خبر دے رہی ہوں، دیکھو کہ ایسی طاقت آ جائے گی جو ظلم و تجاوز کو اپنی انتہا تک پہنچا دے گی، اور تمہیں ہمگیر فتنہ و فساد اور آشوب کی بصارت ہو۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایک طبقے پہ ظلم ہوگا، ایک طبقہ اس کا نشانہ بنے گا، نہیں، تم سب ظلم کا نشانہ بنو گے۔
اور ظالموں کے جبر و استبداد کی خبر دے رہی ہوں، جو تمہارے بیت المال سے بہت ہی کم چھوڑے گا کہ حقیر ہونے کی وجہ سے کوئی اس سے رغبت نہ کرے، تمہاری جمعیت کو کاٹ ڈالیں گے، تمہارا قتل عام کریں گے، تم پر افسوس ہے تم کہاں بھٹک رہے اب بھی ہیں۔ یہ جو بی بی نے خبریں دی ہیں کہ تم پر ایسے ظالم مسلط ہو جائیں گی کہ تم کچھ نہیں کرو گے، تمہیں کاٹ ڈالیں گے، تمہارے حصے کی روزی غصب کر لیں گے، بس وہ تمہیں دے دیں گے کھانے کو جس کی ان کو ضرورت نہیں ہوگی۔ اب تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں، تاریخ کے آئینے میں کیا نظر آتا ہے۔ جیسے بی بی نے انصار کو خاص طور سے ملامت کی تھی، بی بی مولا علی کی خلافت تک، یعنی یہ 25 سال جو گزرے ہیں، انصار میں سے کسی کو کوئی قابل ذکر عہدہ نہیں ملا ہے، یعنی نہ کوئی انصار میں سے نہ کوئی گورنر نظر آتا ہے، نہ کوئی سپہ سالار لشکر نظر آتا ہے، کوئی اہم عہدہ انصار کو نہیں دیا گیا۔ حالانکہ انصار کی تو اتنی خدمات تھیں کہ ان کی وجہ سے دین اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا تھا۔ جناب امیر المومنین کے خلافت کے زمانے میں پہلی دفعہ انصار کو عہدے ملے ہیں، عثمان بن حنیف وغیرہ یہ سب انصاری تھے، تو تقریباً آدھے عہدے جو ہیں گورنرشپ وہ جناب امیر المومنین نے انصار کو دی ہے۔ عثمان بن حنیف ہیں اور ان کے بھائی ہیں، ایک بصرے کا گورنر ہے، ایک کوفے کا گورنر ہے، جو بہت اہم مقامات تھی۔ اور یہ تو یعنی 30 سال بعد کی بات ہے کہ 30 سال بعد یعنی پھر جناب امیر المومنین کی خلافت کے زمانے میں ایک دفعہ پھر کوشش کی گئی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین چھوڑ کے گئے تھے اس پہ عمل کیا جائے، لیکن عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا جس طرح ساتھ دینا چاہیے تھا۔ یعنی المیہ ہے، تاریخ اسلام کا المیہ ہے، ہمارا آپ کا المیہ ہے کہ جو عدل قائم کرنے والا تھا، جو ولی تھا، جسے جناب رسالت مآب اپنے جانشین بنا کے گئے تھے، اس سے 3 جنگیں لڑنی پڑیں، غیروں کے خلاف نہیں، کافروں کے خلاف نہیں، مشرکوں کے خلاف نہیں، بلکہ کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف۔ یعنی اب معاشرہ جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہا جس طرح تعاون کرنا چاہیے تھا جانشین رسول کی حیثیت سے۔ اور پھر اس کے بعد 50 سال بعد کیا ہوا، بی بی مسجد نبوی میں جو باتیں کر چکی تھیں، تو یہ ہوا اس کے بعد واقعہ حرہ کہلاتا ہے، اس کی تفصیل پڑھیے کہ اس میں کیا ہوا تھا کہ جب واقعہ کربلا ہو چکا تب ذرا مدینے والوں کو ہوش آیا کہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، اس کا ہم کیا اللہ کے سامنے جواب دیں گے۔ جب اہل بیت کہتے تھے کہ تم کیا جواب دو گے خدا کے سامنے، کیا جواب دو گے رسول کے سامنے، کہ رسول کی اولاد کو تم نے کچھ کو قتل کر دیا، کچھ کو قیدی بنایا۔ تو اب جو رگ حمیت پھڑکی، بہت دیر سے اب لوگوں کو احساس ہوا کہ کیا ہو گیا، کہاں گیا وہ دین جو رحمت للعالمین لے کر آئے تھے، کہاں گیا وہ دین جس کا ظاہر ہے رہبر علی کو بنایا گیا تھا۔ تو اب مدینے والوں نے یزید کے خلاف احتجاج کیا، یزید کے زمانہ ہے، یزید کی حکومت کا، اور یزید نے ایک زبردست لشکر بھیجا ان سے لڑنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے مدینہ چھوٹی سی بستی تھی، کہاں تک مقابلہ کرتے، ایک باقاعدہ ایک سپر پاور کی طاقت کا، اور وہ گھسے مدینے میں اور بے دریغ مدینے والوں کا قتل عام ہوا ہے۔ یہ بیوی کے الفاظ کہ میں تمہیں خونخوار تلواروں کی بشارت دیتی ہوں کہ جس سے کوئی نہیں بچے گا۔ اور تاریخیں یہ بتاتی ہیں کہ 10,000 اہل مدینہ قتل ہوئے، 10,000 اہل مدینہ قتل ہوئے، حافظان قرآن، قاریان قرآن چھانٹ چھانٹ کے قتل کر دیے گئے، صحابہ بدر میں کوئی بھی زندہ نہیں رہا۔ اور اسی مسجد نبوی میں جس میں کھڑے ہو کے بی بی لوگوں کو جھنجھوڑ رہی تھیں، ارے ہوش میں آ جاؤ، زمانہ کدھر جا رہا ہے، سوچو کیا ہو رہا ہے۔ اسی میں اذانیں بند ہو گئیں اور یزید کی فوج کے گھوڑے اور گدھے باندھ دیے گئے،
جو منبر رسول تک رجعت کرتے تھے. اور پھر جو بچے کھچے اہل مدینہ تھے ان سے ان الفاظ کے ساتھ بیعت لی گئی، ان الفاظ کے ساتھ بیعت لی گئی کہ ہم یزید کے غلام ہیں، چاہے وہ ہمیں زندہ رکھے چاہے ہمیں قتل کر دے. یہ صورتحال اس مدینے کی ہوئی ہے جس کا سربراہ رحمت للعالمین تھا، اور جس نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا بلکہ تمہیں قیادت دی تھی اور تمہیں بتایا تھا کہ دیکھو میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن ہے اور اہل بیت. قرآن اور اہل بیت اگر تم اسے پکڑے رہے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، تم اس دنیا میں بھی سرخرو رہو گے اس دنیا میں بھی سرخرو رہو گے. لیکن جب لوگ یہ کرتے ہیں کہ جسے منافقت کہا بیوی نے کہ ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، کہ ظاہر میں تم قرآن کو پکڑے ہوئے ہو، باطن میں قرآن کی روح کو بھول گئے، اور جو قرآن ناطق تھے ان کی اہمیت کو تم نے فراموش کر دیا، ان پر زیادتیاں ہوتی رہیں تمہیں کوئی احساس نہیں ہوا. تو دیکھو تم نے جو پہلی غلطیاں کی تھیں اس کا کس طرح تمہیں بھگتان بھگتنا پڑا ہے. تو اب بھی فرماتی ہیں جیسے بیچ کے جملوں میں نے کہا تھا کہ غلط کاموں کے برے نتائج سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا اور اس وقت تم کچھ نہیں کر سکو گے. قابل غور بات ہے، اور اس دن سے آج تک وہ ظلم کا سلسلہ چلا جا رہا ہے. خداوند عالم مسلمانوں کو یہ توفیق عطا کرے کہ وہ صحیح اور غلط کے فرق کو پہچانے. آمین. بحق محمد و آل محمد یا ارحم الراحمین. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت اچھے انداز میں جو ہے یہ سمجھایا، قرآن اور اہل بیت کا بھی ذکر کیا، اور اسلام اور اہل بیت نے کہ اہل بیت نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، اور بعد میں اسی گھرانے کو جو ہے لوگوں نے جو ہے جھٹلایا اور لوگوں نے وہ کیا، مگر انہوں نے اپنی جو ہے وہ صحیح جاری رکھی. ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے ان سے، ان کے گھرانے سے. ہم جتنا ان کی راہ پہ چلنے کی کوشش کریں گے اور جتنا جائیں گے ہماری نجات کا ذریعہ ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے دیا. اللہ حافظ. السلام علی